میں کن لفظوں میں بتاؤں کہ وہ کیسے نظریں ملاتی ہے، ننگی تلوار کے جیسی ہے اور دل پہ چھریاں چلاتی ہے۔ خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھی افق نے فون پر آئے میسج پر نظر اٹھاتے اپنے عین سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھا تھا جس پر وہ مسکرایا تھا۔ پیمائش اس کی آنکھوں کی کوئی لاکھوں میل کے جیسی ہے، آنکھ جو اس کی ہے وجی ایک گہری جھیل کے جیسی ہے۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میری؟ صبح سے نہ جانے وجدان نے افق کو کتنی کالز کی تھی جس کا افق نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس کا وہ اب ناراضگی کا اظہار کر گیا تھا۔ وہ جب بھی نظریں اٹھاتی ہے نظروں کے تیر چلاتی ہے۔ افق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وجدان نے میسج ٹائپ کیا تھا جسے دیکھتی افق نے بے یقینی سے اس فاسٹ انسان کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سب کو اپنی باتوں میں مصروف دیکھ کر وجدان ہاش میں آنکھ دباتا گہرا مسکرایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر افق نے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولتے اپنے کھلے منہ پر ہاتھ رکھتے سب کو دیکھا تھا۔ تم صبح جس کو کہتے ہو ان کی کرامت ہوتی ہے، جب پھیلے افراتفری تو ان کی ہی علامت ہوتی ہے۔ ڈرپوک، میسج ٹائپ کرتا وجدان محفوظ کن مسکرایا تھا۔ آپ میسج کرنا بند کرے ورنہ میں موبائل بھابھی کو دے دوں گی۔ وجدان کو جواب دیتی افق نے خفگی سے گھورا تھا جس پر وہ آئی برو ریز کرتا اس کی دھمکی پر مسکرایا تھا۔ ذات خدا ہی ہے جو بس اس وقت سلامت ہوتی ہے، اس دنیا میں تو وجی پھر ہنگامی قیامت ہوتی ہے۔ دو انہیں موبائل، میں بھی تو دیکھو اپنی ڈارلنگ کی ہمت۔ افق کو جواب دیتے وجدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے چیلنج کیا تھا پر وہ اپنے لب کاٹتی سر جھکا گئی تھی، اور وہیں وجدان اس کی اس ادا پر خوش ہوا تھا۔ سوری، ایک ضروری کال آ گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی آئمہ تم؟ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی آئمہ بیگم نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا، پر سامنے بیٹھے نفوس کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ ان کی حیرت کا نوٹس نہ لیتے وہاب صاحب نے انہیں دیکھتے پوچھا تھا، جس پر آئمہ بیگم نے بے یقینی سے سہراب چوہان اور ان کے بیٹے، بہو اور افق کو دیکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ یہی کچھ حال سہراب چوہان کا ہوا تھا، جو انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور اپنے ساتھ بیٹھی افق کو دیکھا تھا۔ سہراب، میٹ مائی وائف آئمہ وہاب۔ سہراب چوہان کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہاب صاحب نے مسکراتے ہوئے آئمہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تعارف کروایا تھا، جس پر سہراب چوہان کو اپنا کیا فیصلہ جلد بازی لگا تھا۔ زندگی میں اگر سہراب چوہان نے کبھی دعا کی تھی تو یہ کی تھی کہ وہ یہ چہرہ کبھی نہ دیکھے، اور آج وہی چہرہ ان کے سامنے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر سہراب چوہان کو خود پر ہوا کی قید لگی تھی۔ ہیلو مسٹر سہراب، وہاب صاحب کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا دیکھ کر سرخ آنکھوں سے زبردستی مسکراتی آئمہ بیگم نے ہیلو کہا تھا، جس پر سہراب چوہان نے اپنا رخ موڑا تھا، اور وہی انہیں رخ موڑتے دیکھ وجدان نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھی۔ ہیلو آنٹی۔ ہیلو، عاطف نے مسکرا کر آئمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر آئمہ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ آئمہ، یہ عاطف ہے سہراب چوہان کے بڑے بیٹے، اور یہ ان کی وائف مشل، یہ عادل، عاصم اور وہاج، اور یہ سہراب کی خوبصورت چھوٹی سی گڑیا افق۔ آئمہ بیگم کو سب کا تعارف کرواتے وہاب صاحب نے افق کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا تھا، جس پر آئمہ بیگم نے وجدان کو دیکھا تھا اور وہ آنکھیں جھپکاتا مسکرایا تھا۔ یہ تو واقعی میں بہت خوبصورت ہے، افق کو دیکھتی آئمہ نے دل سے تعریف کی تھی۔ ابھی تک تو انہوں نے اس پری بیکر کو صرف تصویروں میں دیکھا تھا، آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر انہیں وہ خود سے بھی زیادہ حسین لگی تھی کہ ایک عجیب سی کشش نے اسے کھینچا تھا۔ ہیلو آنٹی، آئمہ بیگم کی تعریف پر مسکراتے ہوئی افق نے انہیں دیکھا تھا، جو بلا کے خوبصورت تھی۔ اس عمر میں بھی وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی خوبصورتی رکھتی تھی۔ اب جب کہ سب مل چکے ہیں تو میں آج کی اس تقریب کی خاص وجہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ وہاب، آئمہ بیگم کو دیکھتے وہاب صاحب نے ڈرائنگ روم میں موجود سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر سہراب چوہان نے انہیں روکنا چاہا تھا۔ میرے خیال سے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا سہراب، پلیز۔ سہراب چوہان کے روکنے پر وہاب صاحب نے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان نے آئمہ بیگم کو اشارہ کیا تھا، اور وہ کندھے اچکاتے خود بھی وہاب اور سہراب میں ہوتی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ وہاب صاحب کی باتوں پر غور کرتے وجدان کی نظر بلال پر پڑی تھی، جو افق کو ہی دیکھ رہا تھا، اور یہ بات وجدان کو اچھی نہیں لگی تھی۔ تبھی ہی وہ بلال کے پاس آتا اسے وارن کرنے کے انداز میں بولا تھا،
کیوں یار، وہ بھی سنگل ہے اور میں بھی، پھر کیوں؟ وجدان کی بات نہ سمجھتے بلال نے افق پر نظریں جمائے کہا تھا، جس پر وجدان نے اسے گھورا تھا۔ کہا نا بس اتنا کافی ہے۔ خود پر ضبط کرتا وجدان اسے سخت لہجے میں کہتا افق کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جس پر بلال نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے ڈیڈ؟ مشل کو تھوڑا سا سائڈ پر کرتا وجدان افق کے برابر میں کھڑا ہوتا بولا تھا، جس پر افق نے اپنے قریب کھڑے وجدان کو دیکھتے سر جھکایا تھا، جس کے کلون کی سمیل اسے اپنے سر پر چڑھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے آج آپ سب کو یہاں صرف ڈنر کے لیے نہیں انوائٹ کیا، بلکہ آج میں نے آپ سب کو اپنے بیٹے وجدان کی انگیجمنٹ پر مدعو کیا ہے، کیونکہ سہراب اور میری خواہش تھی کہ بچوں کی نسبت کر دی جائے، اس لیے آج یہ خاص ڈنر افق اور وجدان کی انگیجمنٹ کی خوشی میں رکھا گیا ہے۔ کیوں سہراب؟ وجدان کے پوچھنے پر وہاب صاحب نے وجدان اور افق کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہاں موجود سب لوگوں کو حیرت ہوئی تھی، اور اس کے برعکس آئمہ بیگم نے ضبط سے اپنے لب بھینچے سہراب چوہان اور افق کو دیکھا تھا۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاب صاحب کی بات سنتے وہاج نے عاصم کے پاس آتے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تھا، جس پر عاصم نے مسکرا کر فقط گردن ہلائی تھی، جس کا مطلب صاف تھا، سب اس بات کو جانتے بھی تھے اور خوش بھی تھے، صرف ایک وہاج ہی تھا جو اس سب سے انجان تھا۔ کیوں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ عاصم کے مسکرانے پر وہاج نے حیرت سے منہ کھولے کھڑے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ڈیڈ ایک منٹ آپ ذرا باہر آئیں گے؟ وہاب صاحب کی بات پر وجدان نے اپنے باپ کی جھٹکا دینے والی عادت پر دانت دباتے ہوئے انہیں باہر چلنے کا کہا تھا۔ وہ تو صرف افق سے محبت کا ڈرامہ کر رہا تھا، اور اب افق سے منگنی کا سن کر اسے غصہ آیا تھا۔ وہاب، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی اتنی بڑی خوشی کی بات؟ وجدان کے راستے میں آتی آئمہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان نے انہیں دیکھا تھا، جو اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں اور وجدان کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، کیسا لگا وجدان سرپرائز؟ آئمہ بیگم کو جواب دیتے وہاب صاحب نے وجدان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ لب دباتا مسکرایا تھا۔ تو کیوں نہ رنگ ایکسچینج کر لی جائے، چلو بیٹھو، سب کو کہتے وہاب صاحب نے وجدان کو بیٹھنے کا کہا تھا، جس پر وہ آئمہ بیگم کے اشارہ کرنے پر افق کو دیکھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ پاپا کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ جب سے خاموش سہراب کے پاس آتے عادل نے فکر سے پوچھا تھا، جو خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری ماں۔ سہراب آؤ نا یار، عادل کو اپنے دلی جذبات بتاتے سہراب چوہان وہاب صاحب کے آنے پر خاموش ہوئے تھے۔ پاپا مما بہت خوش ہیں کیونکہ ان کی بیٹی خوش ہے، وہ دیکھیں۔ وہاب صاحب کو آنے کا کہتے عادل نے افق کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا، جس پر سہراب صاحب نے نم آنکھوں سے اپنی مسکراتی ہوئی گڑیا کو دیکھا تھا، اور اپنی بیٹی کو خوش دیکھتے سہراب چوہان نے وجدان کے ساتھ بیٹھی آئمہ بیگم کو دیکھا تھا، جو سہراب چوہان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پاپا آئیں نا، جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میری بیٹی کا۔ سہراب صاحب کو خاموشی سے کھڑا دیکھ افق نے انہیں اپنے پاس بلایا تھا، جس پر وہ سرخ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کی سمت بڑھے تھے۔ میں آتا ہوں، ایک ضروری کال ہے۔ رنگ ایکسچینج کے بعد سہراب چوہان فون کال کا بہانہ کرتے ہوئے وہاں سے گئے تھے۔ تو یہ سب تیاری اس لیے تھی؟ افق کے کان کے قریب جھکتے وجدان نے شوق لہجے میں کہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ وہ افق کے ساتھ بیٹھنے پر ہی بھول گیا تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا اس سب کے بارے میں؟ افق کی گردن ہلانے پر وجدان نے افق کے قریب ہوتا اس کے کان کے بے حد قریب جھکتے ہوئے کہا تھا، جس سے اس کی گرم سانسیں افق کے کان کی لو پر پڑی تھی، اور افق سب کی موجودگی میں وجدان کی اس حرکت سے خود میں سمٹی تھی۔ مجھے لگا آپ کو پتا ہوگا۔ حیرت سے وجدان کی طرف مڑتی افق اسے اپنے قریب دیکھتے واپس سے اپنا سر جھکاتے بولی تھی، ویسے تمہیں مجھے اپنا اسیر کرنے کے لیے ان سب ہتھیاروں کی ضرورت نہیں تھی، میں تو ویسے ہی تمہارا اسیر ہو گیا ہوں۔ افق کے خوبصورت سراپے پر نظر جماتے وجدان نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا تھا، وجدان افق کو جوس دو۔ افق کی طرف جوس کا گلاس بڑھاتی ملازمہ کو دیکھتی آئمہ بیگم نے وجدان کو پکارا تھا، جس پر وہ آئمہ بیگم کے کہنے پر ملازمہ سے جوس کا گلاس لیتا مسکرایا تھا۔ او شٹ، دیکھ کر نہیں دے سکتی تھی کیا؟ ملازمہ کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیتے وجدان نے افق پر گرایا تھا، اور پھر خود ہی اس پر چلاتا ہوا وہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کیا شمیم؟ کوئی بات نہیں آنٹی، جانے دیں۔ افق کے ڈریس پر جوس کا نشان دیکھتی آئمہ بیگم نے سختی سے شمیم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق نے انہیں ملازمہ پر برہم ہوتے دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، آپ یہ صاف کر لیں ورنہ دھبا پڑ جائے گا، جاؤ میڈم کو لے کر جاؤ۔
افق کے کہنے پر مسکراتی ہوئی آئمہ بیگم نے ملازمہ کو گھور کر دیکھتے اسے افق کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا۔ بھابھی، مشل آپ کیا کرتی ہیں؟ مشل کو بلاتی افق کو دیکھ آئمہ بیگم نے مشل کو اپنے ساتھ باتوں میں الجھایا تھا، جس پر وہ مشل کو بزی دیکھتی ملازمہ کے ساتھ بڑھی تھی، اور وہیں افق کو شمیم کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے دیکھ وجدان وہاں سے نکلا تھا۔ میڈم، آپ یہاں آرام سے صاف کر لیں۔ اوپر سے آتے شمیم نے افق کو وجدان کے روم میں لاتے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر وہ مسکرا کر گردن ہلاتی بڑھی تھی۔ بلو اور وائٹ کلر سے سجے روم میں وائٹ نیٹ کے کاٹن لگے ہوئے تھے۔ کنگ سائز بیڈ کے اوپر بڑی سی مسکراتے ہوئے وجدان کی تصویر نصب تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں ایک کنگ سائز بیڈ کے علاوہ دو ٹو سیٹر صوفے جن کے سامنے فل سائز LED تھی، اور ایک سائڈ پر ڈریسنگ روم اور ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی، جسے دیکھ کر افق کو روم میں مہکتی وجدان کے کلون کی ہلکی ہلکی مہک بہت پیاری لگی تھی۔ سارے روم کا اچھے سے جائزہ لیتی افق باتھ روم کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی وہ باتھ روم میں گئی تھی جب پیچھے سے آتے وجدان نے شمیم کو جانے کا اشارہ کرتے روم لاک کیا تھا۔ ہے شوق اور ضبط شوق میں دن رات کشمکش، دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے۔ ہو گیا صاف؟ ہاں۔ اپنے دھیان میں باتھ روم سے نکلتی افق وجدان کی آواز سن کر ڈری تھی، جو اسے دیکھتا ہوا اسی کی سمت بڑھا تھا۔ ڈرا دیا آپ نے؟ ڈر سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی افق نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں تو ساری زندگی تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں، جذبات سے بوجھل لہجے میں کہتا وجدان افق کا ہاتھ پکڑتا بولا تھا، جس پر افق نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا نا اگر منگنی کی جگہ ہمارا نکاح ہوتا۔ افق کے ہاتھ پر لب رکھتا وجدان محبت پاش لہجے میں بول رہا تھا، جس پر افق شرم و حیا سے سر جھکا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جہاں منگنی ہو گئی وہاں نکاح بھی ہو جائے گا۔ افق کو چپ پاتے وجدان نے اس کا سر اونچا کرتے اسے گول گھمایا تھا، جس کے لیے نہ تیار ہوتی افق نے مضبوطی سے اسے پکڑا تھا۔ کیوں؟ جب تم میرے قریب آتی ہو تو میں خود پر سے اختیار کھونے لگتا ہوں۔ افق کی سختی سے بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وجدان نے دل میں سوچا تھا۔ مجھے نیچے جانا ہے۔ وجدان کے چہرے پر ایک عجیب خوشی تھی، جسے دیکھ کر افق کو وہاں سے جانے میں اپنی بھلائی لگی تھی۔ کیوں؟ ابھی تو ہم نے اپنی منگنی کی مبارکباد بھی نہیں دی ایک دوسرے کو ڈارلنگ۔ افق کے چہرے پر آتے بال وہ پیچھے کرتا مسکرایا تھا۔ منگنی کی مبارکباد؟ وجدان کی بات پر افق نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، منگنی کی مبارکباد دے دیتے ہیں پھر چلی جانا، افق کی آنکھوں میں دیکھتے وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ منگنی کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ وجدان کو دیکھتی افق اسے مبارکباد دیتی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس پر وجدان کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی۔ ایسے نہیں، مطلب پھر کیسے؟ افق کو دیکھتے ہوئے وجدان نے نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر وہ کندھے اچکاتی بولی تھی۔ مطلب ایسے؟ وجدان دور پلیز۔ افق کے نہ سمجھنے پر وجدان نے جھکتے ہوئے افق کے قریب ہونا چاہا تھا، جس پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ بہت نزدیک ہے وہ دائرے میں، مگر ایک فاصلہ چاروں اطراف ہے۔ میں مبارکباد دے رہا تھا۔ افق کے دور کرنے پر وجدان کو غصہ تو آیا، پر اندر ہی اندر اسے خوشی بھی ہوئی تھی افق کے گریز پر۔ افق، یہ جو تم نے کہا میری طرف دیکھ کر کہو۔ افق کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وجدان نے نرم لہجے میں پکارا تھا، جس پر وہ لرزتی ہوئی پلکیں اٹھاتی وجدان کو دیکھنے لگی تھی، پر وجدان کی آنکھوں میں جگبگاتی محبت دیکھ کر وہ واپس نظر جھکا گئی تھی۔ میڈم، مجھے بلا رہی ہیں وہ۔ دروازے کے باہر کھڑی شمیم نے افق کو بلایا تھا، جسے سن کر افق وجدان سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی، پر وجدان نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑنے کی جیسے قسم کھائی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا پلیز۔ وجدان کو ہاتھ نہ چھوڑتے دیکھ افق نے اس سے ریکویسٹ کی تھی، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہوا تھا۔ حسرت تو تھی تمہیں برباد کرنے کی، پر یہ دل میرا بے ایمانی پہ اتر گیا۔ وجدان کے ہاتھ چھوڑنے پر وہ بغیر پیچھے مڑنے کی غلطی کیے بھاگی تھی، جس پر وجدان نے مسکراتے ہوئے اپنے لب دبائے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی سہراب؟ کھانا تو کھا کر جاتے یار، اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسے جانا تمہارا۔ کوئی بات بری لگی کیا ہماری؟ سہراب صاحب کی واپس جانے کی بات پر وہاب صاحب نے مایوس ہوتے کہا تھا۔ آخر کو آج دو گھر ایک ہوئے تھے، اور ایسے میں ان کا بغیر کھانا کھائے جانا وہاب صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے وہاب، مجھے اور عاطف کو ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہوگا، ورنہ میں ضرور رکتا۔ وہاب صاحب کو پریشان ہوتے دیکھ سہراب صاحب نے جھوٹ بولا تھا، جس پر عاطف نے سہراب صاحب کو دیکھا تھا، کیونکہ جہاں تک وہ جانتا تھا آج کی ساری میٹنگز وہ لوگ کینسل کر کے آئے تھے، پھر اچانک سے ایسا کیا ہوا تھا؟
ہم پھر آئیں گے انکل، ابھی کی جلدی کے لیے معذرت خواہ ہیں، ضروری ہے جانا ورنہ پاپا ایسے کبھی نہیں جاتے۔ سہراب صاحب کو پریشان دیکھ کر عاطف نے بات سنبھالتے ہوئے معذرت کی تھی، جس پر وہاب صاحب ہلکا سا مسکرائے تھے، جبکہ آئمہ بیگم نے پریشان سے سہراب چوہان کو بغور دیکھا تھا، جن کی جلدی کی وجہ بھی وہ بخوبی جانتی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، خدا حافظ انکل آنٹی، بہت اچھا لگا بیٹا آپ سے مل کر، لگا ہی نہیں پہلی بار مل رہی ہو، تمہاری ماما نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ عاطف کی بات مانتے وہاب صاحب نے انہیں اجازت دی تھی، جس پر افق نے آگے بڑھتے انہیں الوداعی کلام کیا تھا، جس پر آگے بڑھتی آئمہ بیگم نے افق کو گلے سے لگاتے ہوئے سہراب چوہان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ضبط سے مٹھیاں بند کر گئے تھے۔ اوکے انکل آنٹی، خدا حافظ۔ وہاب صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے سہراب صاحب نے افق کا ہاتھ پکڑا تھا، جس پر کافی دیر سے آئمہ بیگم کے پیچھے خاموش کھڑے وجدان نے افق کے ہاتھ پر رکھا سہراب چوہان کے ہاتھ کو خونخوار نظروں سے دیکھا تھا، اور وہیں سہراب صاحب افق کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نکلے تھے، جن کے پیچھے جاتے عاطف، عادل اور مشل بھی خدا حافظ کہتے نکلے تھے۔ آپ بیٹھو افق، عاطف تم، مشل، عاصم اور وہاج ایک گاڑی میں آ جاؤ، میں افق اور عادل ایک ساتھ جائیں گے۔ اپنی گاڑی کے سامنے کھڑے ہوتے سہراب صاحب نے افق کا ہاتھ چھوڑتے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا، اور عاطف کو باقی سب کے ساتھ آنے کا کہتے وہ خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے پاپا آپ کو؟ سہراب صاحب کے تنے نکوش دیکھتے ہوئے عاطف نے فکر سے دل میں سوچا تھا، اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال